السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے طیارے صبح کے اجالوں میں جگہ تری ہے نایاب چلانے کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہراس کو دیکھ کر گلناز کی ساری تراری اورنچو ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لفاظی پر قدرے چونکی تھی، پھر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ تو کیا اسما اس کی بک بک کو سچ تصور کر رہی تھی؟ اللہ مجھے بھی لغزش اور گمراہی سے بچائے، میری بھاشا پر کان مت دھرو، میں نے جس پر پھسلنا تھا پھسل گئی۔ بار بار پٹنا مجھے نہیں آتا۔ گلناز نے ایک آنکھ میچ کر اشارہ کیا تو اسما گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ گلناز ایسی ہی تھی، منہ پھٹ، ہنسمکھ، غیر معمولی خوش اخلاق، ہر ایک سے ہنس کر بات کرنے والی۔ شاید اسی لیے لوگ اس کے افسانے بنا دیتے تھے، بلکہ لوگ کیا، اسما کے گھر والے، مامی اور اسمارا باقی تو آج تک اس نے گلناز کے بے ہودگیوں کے قصے کسی بھی زبان سے نہیں سنے تھے۔ ویسے تم اپنے منگیتر کو بچا رکھنا۔ کچھ دیر بعد وہ عزلی بے تکلف انداز میں بآواز بلند اسے مشورہ دے رہی تھی۔ کس سے بچا کر رکھوں؟ اسما نے گلناز کو تیکھے چتونوں سے گھورا اور ابھی گلناز منہ پھاڑ کر کسی انہونی بات کا ذکر کرنا چاہتی تھی جب اندر آتی مامی کو دیکھ کر بات بدل گئی۔ مجھ سے اس نے سابقہ انداز میں کھلکھلا کر کہا تھا، میری ہر اچھی چیز پر نظر ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر مامی کو رہی تھی مگر مخاطب اسما سے تھی۔ اس کا انداز بڑا عجیب سا ہو گیا، جیسے وہ در پردہ مامی کو سنا رہی ہو۔ گلناز کی ایک یہ بڑی پرانی عادت تھی، وہ اپنا نام لے کر منہ بھر بھر کر دوسروں کو باتیں سنایا کرتی تھی۔ یہ خاص ٹرک بھی گلناز کے پاس تھی۔ مامی نے گلناز کو بیٹھے دیکھا تو ان کے ماتھے پر سلوٹیں آ گئی۔ وہ گلناز کو پسند نہیں کرتی تھی اور گلناز بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اسما کی غیر موجودگی میں وہ بھی ان کے گھر نہیں آتی تھی۔ میری نظر بڑی تیز ہے، بلکہ بد نظر ہی کہو۔ پتھر کو دیکھوں تو پتھر پھاڑ دوں، اس لیے کہتی ہوں اپنے فیانسی کو بچا کر رکھنا۔ گلناز نے مامی کو تیکھی نظر سے دیکھ کر اسما کو مخاطب کیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے الجھ گئی۔ کیا گلناز بے ارادہ ہی بات کر رہی تھی یا بے پرکی اڑا رہی تھی جو اس کی فطرت کا حادثہ تھا، یا عادتاً مامی کو سنا رہی تھی کیونکہ مامی بھی اسے سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ میری نظر ہمیشہ دوسروں کی اچھی چیزوں پر رہتی ہے۔ اس نے مزے سے چائے کی آخری چسکی بھری اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ مامی نے کھا جانے والی نگاہوں سے گلناز کو گھورا اور ساتھ ہی اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ تمہیں لور لور گھومنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ وہ تخت پر نشست سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ ابھی گلناز کو جانے کی اجازت دینے والی نہیں تھی۔ مامی نے گلناز کو چڑھ کر پیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ گلناز جو مامی کے منہ لگنے سے بچ کر چپکے سے نکل جانا چاہتی تھی، گہری سانس کھینچ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ ادھار رکھنے کی تو وہ بھی قائل نہ تھی۔ اسما اسے دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں محاذ تیار ہو جائے گا، جنگ کا طبل بجے گا اور دونوں طرف سے گولہ باری شروع ہو جائے گی۔ لور لور پھیرنا میں نے پڑوسیوں سے سیکھا ہے۔ گلناز نے اپنی ازلی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ مامی کا دل بری طرح سے جلایا تھا۔ پڑوسیوں سے کچھ اچھا بھی سیکھ لیتی۔ انہوں نے بھی حساب برابر کیا۔ سیکھا ہے نا، دوسروں کی ٹو میں رہنا، غیبتیں کرنا اور جھوٹی افواہیں اڑانا۔ گلناز نے گہرا کاٹدار وار کیا تھا۔ مامی جو تخت پر نیم دراز ہو رہی تھی، اٹھ کر لمحوں میں بیٹھ گئیں۔ یہ تم کسے سنا رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ان دیواروں کو، فرنیچر کو اور آپ کے تخت کو، وہ جل بھن کر بولی۔ ظاہر ہے آپ کو سنا رہی ہوں، مطلب اسما کو۔ اس نے فوراً اسما کا بھی اضافہ کیا تھا، ورنہ مامی اسے چپل اٹھا کر مارنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ تو کیا ہم جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں؟ مامی نے آنکھوں میں تیز لپک بھر کر کہا۔ گلناز نے آرام سے کندھے اچکا دیے۔ کالونی میں جو بات بھی پھیلائی جاتی ہے، اس اسما کے توسط سے پھیلائی جاتی ہے۔ اسما افواہیں پھیلانے میں مہارت رکھتی ہے۔ اسے بھارتی ایجنسی را میں بھرتی کروا دیں، کم از کم مجھ غریب کی تو جان چھوٹے گی۔ گلناز نے مامی کو فارم میں آتا دیکھ بندوق اسما کے کندھے پر رکھ کر فائر کھولا تھا۔ وہی اس کی پرانی عادت، منہ کسی اور کا رکھ کر مقابل بندے کو ساری تیکھی بھیکی سنا دینا، دل کی بھڑاس نکال لینا۔ اسما جو اپنا نام لینے پر گلناز کو گھورنا چاہتی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والا ارے میں کہاں، گلناز کے اشارے کرنے پر چپکی بیٹھی رہی تھی۔ جس شدت اور تیزی کے ساتھ مجھے کالونی میں بدنام کیا جا رہا ہے نا، میں بابانگے دہل کہہ رہی ہوں، اپنی زبانوں کے آگے بلڈوزر کھڑا نہ کیا گیا تو اسما کی بچی تمہیں اٹھا کر بارڈر کے پار دوسری نگر میں پھینک آؤں گی۔ گلناز نے دانت پیس کر مامی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سنایا تھا۔ اسما کے پیٹ میں ہنسی روکنے کے چکر میں گرے پڑ گئی تھی اور مامی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اسما نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تو کبھی نام تک نہیں لیا تمہارا، جو منہ بھر بھر کر باتیں کر رہی ہیں۔
ان کا ہی جا کر گریبان پکڑو۔ مامی نے جیسے ہاتھ جھاڑے تھے۔ ان کے گریبانوں تک بھی پہنچ جاؤں گی، ابھی تو صرف زبان سے سمجھا رہی ہوں۔ گلناز کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔ بی بی، ہمارا ناطقہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ ہمیں کیوں سناتی ہو؟ مامی کی بیزاری عروج پر تھی۔ وہ تو گلناز کو منہ لگا کر پچھتائی تھی۔ جس طرف سے طوفان اٹھے گا تو بند تو وہی مانتے ہیں نا؟ گلناز نے مرچیں چبا ڈالی تھی۔ مامی کے تیور بدل گئے۔ مطلب؟ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ اس اسما کو سمجھا لیں، مجھ پر ہاتھ ذرا ہولا رکھے۔ جس دن میں نے اس کے پٹھے پر وزن ڈالا نا تو اسے نانی یاد آ جائے گی۔ گلناز نے اسما کی آڑ میں مامی اور اسمارہ کو در پردہ چیخ طرح سے حساب برابر کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ لڑکی، تم ہمیں کیوں سنا رہی ہو؟ اہل محلہ کی زبان پکڑو، ہم تو باہر سے سنتے ہیں، ہر کوئی تمہارا ریکارڈ لگاتا پھر رہا ہے۔ مامی بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ محلے والے ایسے بے دید نہیں ہیں کسی پر جھوٹے الزام رکھیں۔ سب جانتی ہوں میں کون کیا کر رہا ہے، اللہ پوچھے گا سب کو۔ گلناز نے زہرخند لہجے میں کہا۔ تم ہمیں کس خوشی میں بد دعائیں دے رہی ہو؟ مامی نے دانت پیس کر گلناز سے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، پھر چپل پیروں میں اڑس کر بولی، دکے ہوئے دل خود بخود دعاؤں کی رہگزر بن جاتے ہیں، اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گلناز نے 2 لفظوں میں بڑی گہری بات کر دی تھی۔ اس کی سنجیدگی نے اسما کو بھی چونکا دیا تھا۔ اسے بڑا ہی افسوس ہوا، اگر مامی نے گلناز کے خلاف باتیں پھیلائی تھیں تو یہ بہت برا کیا تھا۔ کم از کم اسما نے آج تک گلناز کی ایسی ویسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ گو کہ وہ بہت شریر تھی، منہ پھٹ تھی، مگر کریکٹر لیس ہرگز نہیں تھی۔ اسما کا دل نہیں مانتا تھا، پھر مامی کو تو ٹو لینے کی عادت تھی اور وہ رائی کا پہاڑ بنانے میں بھی خاصی مہارت رکھتی تھی۔ کیا خبر مامی کو غلط فہمی ہوئی ہو اور انہوں نے بغیر تصدیق کے عادتاً بات آگے پھیلا دی ہو۔ اسما بھی انہی باتوں پر غور کر رہی تھی جب مامی گلناز کے اٹھتے ہی لپک کر اس کے قریب آ گئیں۔ اسما جو اپنے ہی خیالوں میں تھی، لمحہ بھر کے لیے چونک گئی۔ مامی کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا اور وہ اسما کو کوئی گپ سنانے والی تھی۔ اسما کے خیال میں یہی تھا، اب وہ گلناز کا کوئی اور خفیہ کارنامہ بتائیں گی، لیکن مامی نے اس کے گھٹنے پر دباؤ ڈال کر بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اسما پوری جان سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سن لیا تم نے کیسے منہ پر سب کچھ سنا گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتی، سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، دفع کرو۔ تم نے اس کی باتیں سن لی نا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ مامی کے ہاتھ کا دباؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں مامی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ارے مطلب صاف ظاہر ہے، تمہیں کیا بکواس سنا کر گئی ہے، جانے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ انہیں اس کے ہونک پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، اسما واقعی نہیں سمجھی تھی۔ گدی ہو تم بھی، جانے اتنا پڑھ لکھ کیسے لیا، انسانوں کو پرکھنا نہ آیا۔ یہ گلناز عاشر پر اتنے سالوں سے ڈورے ڈال رہی تھی، جب عاشر نے منہ نہ لگایا تو پھر کالونی میں اپنی عادت پوری کرنے لگی۔ اب دیکھ لینا ہادی پر نظر رکھ لی ہے اس نے، اور تمہیں منہ پر جتا بھی گئی ہے۔ اس لڑکی کی دیدہ دلیری تو دیکھو۔ مامی اپنی بات پوری کر کے اسما کے متغیر چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت دیر بعد اسما کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ اسما، تم میں ذرا بھی ہوشیاری نہیں، اپنی سادگی میں ہی ہر کسی پر اعتبار کر لیتی ہو۔ اس گلناز سے بچ کر رہو، بہت چالاک ہے یہ۔ مامی کا انداز دھیما اور کٹیلا ہو گیا تھا۔ مامی، گلناز ایسی نہیں۔ اس نے لب کھینچ لیے۔ وہ کیسی ہے مجھے سب پتا ہے، تم نہ سمجھنا۔ کیا بھول گئی ہو گلناز کی عاشقی ہمارے عاشر کے لیے کیسے جان دیتی تھی، عاشر پر مرنے پر اتر آئی تھی۔ بھول چکی ہو سب کچھ۔ مامی نے اسے کیا کچھ یاد دلانے کی کوشش کرنی چاہی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چپ کر گئی۔ یاد تو اسے بھی بہت کچھ آ گیا تھا اور ساتھ دل میں عجیب سا وہم بھی ابھر آیا تھا۔ گلناز کی بات کر اس کے کانوں میں اب تک سنائی دے رہی تھی۔ تم جتنے مرضی بند مان لو، میں تمہارا ہیرو لے اڑوں گی۔ اسما کے دل میں ڈھیروں بے چینیاں چونٹیوں کی مانند ڈگنے لگی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا سکی تھی۔ اسما کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ تھا، وہ جتنا ہاسٹل میں پڑھ کر آتی تھی وہی غنیمت تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے بمشکل ہی نوٹس اٹھانے کا وقت ملتا تھا۔ مامی اسے دیکھ کر یا تو کمر درد اور گھٹنوں کے درد لے کر بے حال ہو جاتی تھیں یا پھر رشتہ داروں کے گھروں میں راؤنڈ لینے نکل پڑتی۔ اسما کے گھر آتے ہی انہیں یاد آ جاتا کہ فلاں کے گھر بچے کی ولادت پر مبارکباد دینی ہے، فلاں کا عقیقہ ہے، فلاں کے گھر تعزیت کرنے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا گھر میں ٹکنا پھر محال ہو جاتا تھا۔ اسما پر خود بخود گھر کی ذمہ داری آ جاتی تھی۔ ویسے بھی ہر 15 دن بعد عاشر اسما کو لے آتا، کیونکہ اسما ہی آ کر بابا، عاشر اور ماموں کے ڈھیر لگے کپڑوں کو دھوتی تھی، عاشر کے کپڑوں کو کلف لگاتی، ان سب کے کپڑوں کو استری کرتی۔ اسما کی غیر موجودگی میں مجبوراً عاشر کو لانڈرنگ بھی کروانا پڑتی تھی، لیکن اس کی نوبت کم ہی آتی۔ اسما ہر 15 دن کے بعد
گھر آ جاتی اور یہ سب کام انجام دیتی۔ مامی سے اب حقیقتاً اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ پھر ماموں معذور تھے اور وہ ان کو سنبھالتی تھیں اور یہی کام ان کا بڑا تھا۔ اسمارا کو کہنا فضول تھا، وہ بڑی موڈی لڑکی تھی، دل کرتا تو کام کرتی ورنہ اس کی بلا سے۔ مامی خود بھی اسمارا پر ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھی اور پاپا ویسے بھی گھریلو معاملات سے الگ رہتے تھے۔ ان دنوں چھٹیوں کے بعد اس کے امتحانات بھی تھے لیکن اسے پڑھنے کا ذرا وقت نہیں مل رہا تھا۔ رات کو بھی آندھی طوفان کے ایسے جھکڑ چلے کہ پورا گھر دھول مٹی میں اٹ گیا تھا۔ گو کہ بارش نہیں ہوئی تھی تاہم تیز ہوا اور مٹی کی وجہ سے زیادہ گندگی اور کوڑا پھیلا ہوا تھا۔ صبح وہ ناشتے کے بعد صفائی میں جٹ گئی تھی۔ کمرے اور لاؤنج صاف کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے صحن میں پائپ رکھا اسی پل دیوار سے گلناز نے جھانکا۔ اسما کو کام کرتے دیکھ اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی تھی۔ اسما، مہینے بھر کی گندگی نکال جایا کرو۔ تمہارے بعد یہاں کوئی جھاڑو پکڑنے کا روادار بھی نہیں۔ صحن گلے سڑے پھلوں سے بھر جاتا ہے، کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ صفائی کر دے۔ گلناز کی آواز پر اسما نے گردن اونچی کر کے دیوار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شیطان کی آنت کی طرح لٹک رہی تھی۔ اسمی نے تو قسم کھا رکھی ہے ہل کر پانی بھی نہیں پینا۔ اس نے مزید ارشاد جاری رکھا، جب ذمہ داری پڑے گی تو کر لے گی، ابھی اسے کرنے والے نظر جو آتے ہیں۔ اسما کا انداز بے پرواہ تھا۔ اس نے پائپ لگا کر چھپاک چھپاک فرش دھونا شروع کر دیا۔ مجھے تو اگلے 10 سالوں میں بھی ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ گلناز دیوار سے لٹکتی ہوئی نیچے اتر آئی تھی۔ لکھوا لو مجھ سے، یہی حالات رہے تو اسمی صاحبہ ادھر کوئٹہ میں بھی تمہیں چین نہیں لینے دیں گی۔ فون کھڑکا کر یہ دونوں تمہیں بلا لیا کریں گے تاکہ تم عاشر کے سال بھر کے کپڑے استری کر جاؤ اور گندے کپڑوں کی گانٹھ بھر کر ساتھ لے جاؤ، وہیں سے دھو کر پریس کرنا اور پارسل کر دینا۔ وہ ہنستے ہوئے نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اسما نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، عاشر کے کام تو اسمی ضرور کرے گی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اسمی سے امید مت رکھنا۔ گلناز نے آگے بڑھ کر اسے جھاڑو اور پائپ چپٹ لیا تھا۔ رہنے دو، میں کر لیتی ہوں، اسما نے نرمی سے کہا۔ تم اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہو، تھک چکی ہوگی۔ میں نہیں تھکتی، تم وائپر لگاؤ پیچھے سے، دیکھو تو دھوپ چڑھتی جا رہی ہے۔ گلناز نے پائپ اور جھاڑو پکڑتے ہی منٹوں میں لپک چھپک صحن دھو ڈالا تھا۔ وہ بڑی پھرتیلی لڑکی تھی، جتنی زبان چلتی تھی اتنے ہاتھ بھی چلتے تھے۔ خاصی صفائی پسند بھی تھی، کوکنگ بھی لاجواب کرتی، کپڑوں کی سلائی تک کر لیتی، ہر فن مولا سمجھی جاتی تھی۔ اسما نے سر ہلا کر وائپر لگانا شروع کیا۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اسمی میں ذرا بھی احساس ذمہ داری نہیں، یہ گھر کیسے چلے گا؟ مامی خود تو کام چور تھیں، اسمی کو بھی ایسا بنا دیا۔ اسمی کو تمہاری مامی نے ایسا نہیں بنایا، وہ قدرتی طور پر اپنی ماں پر گئی ہے، جینس کا اثر ہوتا ہے یار۔ وہ گملوں میں پانی ڈالنے لگی، پودوں کو پانی کی فوار سے دھویا تو اس پر بھی جان آ گئی تھی، جانے کب سے سوکھ رہے تھے۔ ایک اور بات کہوں، برا مت ماننا۔ وہ پسینے سے تربتر لال انگارہ چہرے پر ہاتھ مار کر بولی۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت تربوز کی طرح لال ہو رہی تھی۔ ہاں بولو۔ اسما نے امرود کے پودے سے کچے کچے امرود توڑ لیے، پک کر گر جاتے تب بھی کسی نے کہاں اتارنے تھے۔ اسمی خود بھی نکمی ہے، لیکن تمہاری مامی اور عاشر نے اسے جان بوجھ کر نکما کر دیا۔ عاشر کو اب نہیں، شادی کے بعد احساس ہوگا۔ اسما کا اچھالا ہوا امرود کیچ کرتی وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر اس کی بات کو تسلیم کیا۔ اب دیکھو نا، بجائے اسمی کو سمجھانے یا احساس دلانے کے، اسے گھر کے کاموں کی طرف توجہ دلانے کے، عاشر فون کھڑکاتا ہے یا تمہیں ہاسٹل سے لے کر آتا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل تو نہ ہوا۔ گلناز نے کچے امرود کو کچر کچر کھاتے ہوئے کہا۔ اسما گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اسمی اپنی اداؤں اور دل لگی سے ہی عاشر کو فرحت بخشتی رہے گی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہی شاد ہوتا رہے گا، گھر کی طرف توجہ کس کافر کی جائے گی۔ اسما نے ہنس کر اس کی کھری کھری باتوں کو ٹال دیا۔ وہ کئی مرتبہ اس مسئلے پر سوچ چکی تھی۔ چلو مامی ماموں تو اسمارا کے ماں باپ تھے، وہ اس کی بے پرواہیوں پر پردہ ڈال لیتے تھے، پھر ماموں کا خیال رکھنے کے لیے مامی تھی، اصل مسئلہ تو بابا کا تھا، ان کا خیال کون رکھتا؟ عاشر نے تو اسمی کے حسن سے ہی پیٹ بھر لینا تھا، لیکن بابا کہاں جاتے؟ اس نے سوچ کر پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ عاشر سے اس معاملے پر ضرور بات کرے گی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارے رشتے کی جہاں بات چل رہی تھی کیا بنا وہاں؟ اسما نے اسمی کے موضوع سے ہٹا لیا تھا۔ گلناز کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جانے دو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ گلناز کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے پائپ لپیٹ دیا، جھاڑو ٹھکانے پر رکھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اسما وائپر لگا کر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی۔ گلناز کیاریوں میں گھس کر پودوں میں تانکا جھانکی کرنے لگی۔ وہاں سے بات ختم ہو گئی یار۔ وہ ہری مرچ کے پودے پر لگی ڈھیروں تازہ مرچیں اتار کر اپنے دوپٹے کے پلو میں رکھ رہی تھی۔ بازار میں مرچوں کا بھاؤ سونے کے بھاؤ جتنا تھا اور یہاں پر کسی کو قدر نہیں تھی۔ گلناز کو افسوس ہوا۔ کیوں؟ اسما نے تفکر بھرے لہجے میں پوچھا۔
ارے کیوں کا کیا سوال؟ ایک میرے ابا کمانے والے مکان کرائے کا سفید پوشی سے ڈھکا چھپا بھرم ٹوٹ گیا جب انہوں نے لاکھوں کے جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی، وہ بے پرواہی سے بتا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان ہری مرچوں کی طرف تھا۔ اسما کا دل بھی برا ہوا۔ آخر گلناز میں کیا کمی تھی؟ ایم اے انگلش، سگر، سلیقہ مند اور گوری چٹی خوبصورت، لوگوں کا معیار کہاں آ پہنچا تھا، لالچی نہ ہو تو۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی تمہاری، اسما نے ہمدردی جتائی۔ اتنے لالچی لوگ تھے، بعد میں نہ جانے کیا کیا کرتے، جان کہاں چھوٹی ہے۔ گلناز نے ٹھنڈی آہ بھری۔ گو کے لالچی تھے مگر اماں ابا کی پریشانی تو ختم ہو جاتی۔ اسما کو واضح طور پر لگا تھا کہ اس کی آواز بھرا رہی ہے۔ اماں رشتے کرانے والی کٹنیوں کو اپنی ساری کمیٹی کی رقم ٹھسوا چکی ہیں، مگر ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ لالچی تھے لیکن چل ہی جاتے، اماں ابا کا بوجھ تو کم ہوتا۔ گلناز نے بڑے صفاقانہ انداز میں کہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس نے دوپٹے کے پلو میں باندھی ساری مرچیں خود ہی نگل لی ہیں، اور تمہاری زندگی چاہے پوری کی پوری خراب ہو جاتی۔ اسما نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو کیا ہوتا، یہاں بھی بڑی صبر رہی ہے، اماں کو مجھے دیکھ دیکھ کر ہول اٹھتے ہیں۔ گلناز نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اللہ بہتر کرے گا، اسما اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی تھی؟ بہتری کی امید پر ہی تو زندہ ہوں۔ گلناز نے ساری مرچیں اتار کر اکٹھی کر لی تھیں، غالباً اچار ڈالنے کا ارادہ تھا۔ وہ ہر دفعہ اسما کی لگائی سبزیوں میں سے اپنا حصہ اٹھا لیتی تھی، کیونکہ اسما کی غیر موجودگی میں بپو کو بھیج کر پودوں کو پانی بھی گلناز ہی لگواتی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ یاسیس کے راؤنڈ کو پورا کر چکی تھی، اب دوبارہ سے اپنی جون میں لوٹ رہی تھی۔ ہاں کہو، اسما نے سر جھٹک کر کہا۔ گلناز اب لیمو کے پودے کا ایکس رے کر رہی تھی۔ گول گول لیمو اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ تم بہت خوش قسمت ہو اسما، اس نے کانٹوں سے بچتے بچاتے لیمو اتارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ کیسے؟ اسما چونکی۔ تمہیں اتنے اچھے لوگ ملے، تمہارے سسر کی بات کر رہی ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ جتنی مرتبہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں آئے، انہیں میں نے چائے بنا کر دی تھی۔ انکل مجھے بلوا لیتے تھے، غالباً 2 یا 3 مرتبہ جب اسمی اور آنٹی گھر پر نہیں تھیں۔ گلناز کے بتانے پر اسما نے سر ہلا دیا۔ اپنے سسر کی تعریف اسے اچھی لگی تھی، اور ان کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے۔ گلناز نے مزید کہا۔ اب کہ اسما کی ساری بے نیازی ہوا ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ اسما کا رنگ فک ہوا۔ دیکھا نہیں، سنا ہے، انکل بتا رہے تھے، اپنے بیٹے کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، گلناز نے ہنس کر بتایا۔ وہ لیمو کا ڈھیر اتار چکی تھی، اب دوپٹے میں لپیٹ رہی تھی۔ اچھا، اس نے گہری سانس خارج کی۔ ہادی کی تعریف پر اس کی اٹکی سانس بحال ہو گئی تھی۔ تم نے کبھی فون پر بات کی اس سے؟ گلناز کو اچانک خیال آیا۔ نہیں تو، اسمی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کر لیتی نا، اب تو سارے لوگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ہادی بھی خوش ہوتا۔ نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ گلناز نے مسکرا کر پوچھا۔ عاشر کے پاس ہے، اسما نے بتایا۔ اس کے پاس انڈے دے رہا ہے؟ نمبر لو عاشر سے۔ گلناز نے اسے ڈپٹا۔ اسما نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ خود سے اتنا چیپ کام کیسے کرتی؟ اس کی جھجک اور وقار ایسی حرکت کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ گلناز مسلسل بضد تھی۔ میں اتنا غیر مناسب کام نہیں کر سکتی، اسما نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ حد تھی، وہ کیوں پہل کرتی جبکہ ہادی کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ تم بس رہنا 1920 کی ہی، لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ارے یار، وہ جھجکتا ہوگا، تم پہل کر لو، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ گلناز نے اسے اکسایا تھا۔ میں نے اسے خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جیسے مرضی خوش رہے۔ اسما 1 انچ بھی نہ ہلنے کو تھی۔ وہ شادی سے پہلے کے میل جول یا ٹیلی فونک رابطے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بابا اور عاشر کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب ہادی نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تو پھر اسما کیوں پہل کر کے اپنا آپ گراتی؟ تم انا اور وقار کا طبل بجاتی رہنا، اور جانے کیا کچھ ہوتا رہے۔ اینی وے، یہ ساری مرچیں اور لیمو میرے منتظر تھے۔ جب اچار تیار ہوگا تو تمہارا حصہ نکال دوں گی۔ ابھی چلتی ہوں، ہانڈی چڑھانی ہے، میری آفر پر غور کرنا۔ گلناز کے احمقانہ مشورے پر اس کا عمل کرنے کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گلناز کو کوستی رہی۔ حد تھی بھلا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہادی کی نگاہ میں اپنا وقار گرانے کی۔ وہ بھی کیا سوچے گا، کیسی بے شرم اور اتاولی لڑکی ہے، مری جا رہی تھی اسے بات کرنے کو۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اس نے مستحکم انداز میں سوچا، پھر ہانڈی پکانے کے لیے سبزی کاٹنے لگی، لیکن اس کا دھیان ہانڈی کی طرف محو پرواز تھا۔ اس نے تو اسما سے ملنے، دیکھنے یا پھر بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، یا وہ اسما کے ساتھ رشتے پر خوش تھا۔ یہ گلناز کی بچی اس کا ذہن کہاں الجھا گئی تھی؟ اسما کے دل سے یہ بات نکل ہی نہیں سکی، حالانکہ بابا نے کہا بھی تھا، اسما اگر ہادی سے ملنا چاہے، اور یقیناً بابا سے عاشر نے بات کی ہوگی،
اس کے بابا اور بھائی خاصے روشن خیال تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسما اپنا شرعی حق استعمال کر لے، لیکن اسما کو اپنے بابا پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے سب کچھ ان دونوں پر چھوڑ دیا، لیکن وہ ہادی کی طرف سے دل میں اٹھتے وہم کو نہیں نکال سکی۔ ہادی نے بھی تو اس سے ملنے یا دیکھنے کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا واقعی ہادی اس رشتے پر خوش تھا؟ وہ اپنی ہی چونک میں گیٹ سے باہر نکلی تو اندر آتے عاشر سے بری طرح ٹکرا گئی تھی، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں گلناز کی ساری پوٹلی کھل کر بکھر گئی تھی۔ ہری مرچیں اور لیمو جا بجا لڑکے تھے، دور دور تک چلتے چلے گئے، اور گلناز کی مارے وحشت کے آنکھیں بھی دور تک پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اندھی ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ بے نہتے بیل کی طرح ٹکراتی پھر رہی ہو؟ عاشر اس ٹاکرے سے سنبھل کر ایک دم گلناز پر چڑھائی کرتے ہوئے بولا۔ وہ ناک کو چڑھا کر اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ گلناز سنبھل کر سیدھی ہوئی، پھر مارے غصے کے تب اٹھی۔ تم خود کسی خوفناک سانڈ کی طرح پھنکارتے آ رہے تھے۔ کیا آنکھوں کی بتی گل ہے یا دماغ کی؟ تم نے مجھے سانڈ کہا؟ عاشر مارے صدمے کے گرنے ہی لگا۔ خود کیا ہو تم؟ شمال جنوب میں پھیلی ہوئی بھوری آنکھوں والی بلی، آٹے کی بوری۔ اس نے صدمے سے سنبھل کر حساب برابر کر دیا۔ اور تم ہمارے گھر کی ٹو میں رہنا چھوڑ دو۔ کیا تانکا جاکی سے فرصت نہیں ملی؟ میں کیوں تانکوں گی؟ ہر وقت روٹیاں اٹھائے آتے جاتے دکھائی دیتے ہو۔ گلناز نے دانت پیسے تھے۔ تم مجھے دیکھنے کے علاوہ بھی کوئی اور کام کر لیا کرو۔ عاشر نے اسے اور بھی چڑھایا تھا۔ ایسے ہی حسن کے دیوتا ہونا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں دیکھنے کی؟ اس نے چبا چبا کر کہا۔ ایسی غلطی بھی نہ کرنا، اسمی تمہارا کچومر کر دے گی۔ عاشر نے اسے تپایا۔ گلناز تمہارے غصے کے پڑپڑانے لگی۔ اسمی کچومر اپنا بنائے یا تمہارا؟ مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اسمی کو کھانا پکانا تو آتا نہیں، انڈے وہ ابال نہیں سکتی، کچومر کیا خاک بنائے گی؟ البتہ بیوقوف ضرور بنا سکتی ہے۔ گلناز نے ایک ہی راؤنڈ میں سارے پوائنٹ برابر کر دیے تھے، لیکن وہ عاشر ہی کیا جو منہ کی کھا کر لاجواب ہو جائے۔ اسمی کو کیا ضرورت ہے بھلا؟ ہاں، تم جو ہو باورچی بھی بن سکتے ہو۔ گلناز نے اسے چڑھایا۔ تمہیں بائی دا وے ہمارے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ عاشر نے گہری طنزیہ انداز میں پوچھا تو گلناز پہلی مرتبہ قدرے گڑبڑائی تھی۔ میں تو ایسے ہی تمہیں مشورے دے رہی تھی تاکہ اپنے فیوچر کا پلان بھی اسی حساب سے ترتیب دو۔ ہوٹل وغیرہ سلیکٹ کر لو۔ ظاہر ہے کرنا کرانا تو اس نے کچھ بھی نہیں، تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ عاشر نے بھنا کر جتایا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ گلناز نے کندھے اچکائے۔ اپنا بھلا ہی اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ تنک اٹھا تھا۔ گلناز کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا پتہ ضرورت پڑ جائے؟ وہ اسے جان بوجھ کر تلملانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر پڑ بھی رہی ہے تو تم سے مدد لینے نہیں آؤں گا۔ عاشر نے جان چھڑائی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا، گلناز نے دھمکا کر کہا تھا۔ میں قائم ہوں، تم اپنی فکر کرو، خواہ مخواہ خدمت خلق کے بہانے بیچ میں کود پڑنا۔ ویسے بھی تمہیں بہانے سے میرے گرد منڈلانے کا تو شوق ہے۔ عاشر کی مسکراہٹ نگل کر اس کے لال بھبوکا چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بلی جیسی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی اور پھر جیسے پھٹی پڑی۔ ایسے ہی تم شہد کی مکھیوں کے چھتے ہو نا، تمہارے وجود سے شہد بہتا ہے۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ اس بات کا احساس تم نے ہی مجھے دلایا ہے، میرے فراق میں آہیں بھر بھر کے اور میرے گرد پھیرے لگا لگا کر۔ عاشر نے اس کی سابقہ بیوقوفیوں اور بےتابیوں کا ذکر چھیڑا تو گلناز کا مارے خفت کے چہرہ لال پڑ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا کمزور ترین پہلو تھا، اس کی نادانی میں اتری محبت، اوائل عمر کی غلطیاں، کچی پکی عمر کی الفتیں جو اپنی نادانی اور بے وقوفی میں اس نے پورے جہان میں خود ہی نشر کر دی تھی، اور جب جب گلناز کو وہ سب یاد آتا اس پر گھڑوں پانی پڑ جاتا۔ انسان اپنی کم عقلی اور نادانی میں کیا کچھ نہیں کر دیتا جس پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور گلناز کو اپنی کھیل کھیل کی محبت ایک پچھتاوے کی مانند ڈستی تھی۔ وہ تو میں کالج کے ڈرامے کی ریہرسل کرتی تھی۔ گلناز نے بہت دیر بعد خود پر قابو پا کر عاشر کو خود فہمیوں کے ہنڈولے سے گرا دیا۔ اسے اپنے اوپر قابو پانا آتا تھا اور تن کے مقابلہ کرنا بھی۔ عاشر چاہے جتنی دفعہ ملنے پر اسے پرانی باتیں دہرا دہرا کر شرمندہ کرتا، گلناز ڈٹ کر بھرپور جوابی حملہ ظاہر کرتی تھی۔ عاشر ابھی کے ابھی گلناز کی بے نیازی میں لپٹے سفید جھوٹ پر بے ہوش ہونے لگا۔ گلو کی بچی، اب اتنا جھوٹ مت بولو جس پر یقین کرنے کے لیے دریائے ہڈسن میں ڈوبنا پڑے تاکہ لاش بھی نہ مل سکے۔ گلناز نے ٹکڑا لگایا۔ تمہاری؟ عاشر مسکرایا۔ چلو میری ہی سہی، تم تو خوش ہو جاؤ گے۔ گلناز کے لہجے پر لمحہ بھر کے لیے یاسی چھا گئی، جس پر اس نے فوراً قابو پا لیا کہ خود کو گرانا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ راستے سے بلڈوزر جو ہٹے گا، میں کیوں نہ جشن مناؤں؟ عاشر بے پرواہی سے مسکرایا۔ گلناز کے دل میں ایک ساتھ کئی کانٹے چبھ گئے تھے۔
اس کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی، جس پر اس نے مشکل سے ہی صحیح قابو پا لیا تھا۔ میں کب تمہارے راستے میں کھڑی ہوں؟ میں تو ایک طرف کھڑی ہوں۔ اس کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ عاشر ساری چال بھول کر گڑبڑا سا گیا۔ پھر اسے کوئی بات اور بھی نہ سوچی تو نیچے بکھری ہری مرچیں اور لیموں دیکھ کر گلناز پر چڑھ دوڑا۔ شاید ماحول پر چھائی کثافت کا اثر مٹانا چاہتا تھا، مگر پھر گلناز کو اس یاسی سے نکالنا مقصود تھا۔ چورنی، تم نے ہماری کیاریوں پر حملہ کیا ہے۔ تبھی چوروں کی طرح اندھا دھند بھاگ رہی تھی تاکہ تم مامی کے ہاتھ پکڑی نہ جاؤ۔ عاشر نے کچھ ہی دیر بعد گلناز کو پھر سے پنجے تیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ چور ہوگے تم یا تمہارے ہوتے سوتے، خبردار مجھے چورنی کہا تو۔ پودوں پر لگی نعمتیں اور رزق ایسے ہی گل سڑ رہا تھا، اور ہمیشہ سے گلتا سڑتا ہی ہے۔ اگر اسما نہ دیکھے تو میں ہر دفعہ لیموں مرچیں اتارتی ہوں، اچار ڈالتی ہوں تو آدھا حصہ تمہارے پیٹ میں اترتا ہے جو صبح صبح نکل کر یونیورسٹی جاتے ہو۔ اگر آم اتاروں تو مربع ڈالتی ہوں، اس میں بھی آدھا مربع تمہاری سڑیل مامی کے ہاتھوں میں دے کر آتی ہوں۔ خود سے تو کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی، اور تم ہر چیز کھا ڈکار کر باتیں بھی سناتے ہو، باز نہیں آتے۔ وہ تن فن کرتی زمین پر بیٹھ کر لیموں اور مرچیں اکٹھی کرنے لگی۔ عاشر بھی جھک کر دوزانوں بیٹھ گیا تھا، پر اس نے گلناز کی لیموں مرچیں اٹھانے میں پوری مدد کی تھی۔ جب وہ اپنی پوٹلی بنا کر اٹھی تو عاشر نے بے ساختہ کہا، سوری نا۔ وہ منہ بسور کر کہہ رہا تھا۔ گلناز کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ یہ سوری خاصا غیر متوقع لفظ تھا۔ عاشر اور سوری کہے، حیرت کی بات تھی، اس نے تو اچھے وقتوں میں بھی سوری نہیں کیا تھا جب اس کا سوری بنتا بھی تھا۔ گلناز کی نادانیوں میں کہے لفظوں کا جب اس نے ریکارڈ لگایا تھا، اس کی محبت کے اشتہار لگا دیے تھے۔ یوں بھی اس کی مامی تک بات پہنچی تو گلی گلی محلے محلے میں چٹخارے لیے گئے تھے۔ اماں ابا تک شرمسار پھرتے رہے اور گلناز سے نظریں اٹھانا محال ہو گیا۔ وہ بھی کیا ہی دن تھے۔ گلناز ان دنوں کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تب عاشر بھی میچور نہیں تھا، اس نے بھی غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ اس میں تب اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اور اب سوری کا کیا مطلب؟ یہ سوری ابھی بھی کہے گئے لفظوں پر کیا جا رہا تھا یا پھر سابقہ غلطیوں کے ازالے کی وجہ سے؟ گلناز الجھ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ سوری کس لیے؟ اس نے اپنی حیرانی پر قابو پا کر بے ساختہ پوچھا۔ عاشر کچھ دیر تک اس کا دھوپ کی تمازت سے سرخ تربوز چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی نرمی اور ملائمت سے سر جھکا کر کہا، ہر اس غلطی کے لیے اور ہر اس بات کے لیے جس نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے اندر چلا گیا، جبکہ گلناز حیرت کا مجسمہ بن کر ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ دن بڑے سست رفتار اور گرم تھے، جب فضا ہوا سے بھر گئی تھی اور ہوا چلنے سے قاصر پرندے گھونسلوں میں چھپے رہتے۔ گرمی کا تپاک سہا نہیں جاتا، باہر لو کے دپیڑے اڑتے، سارا دن موسم گرم اور خشک رہتا۔ رات کے وقت اچانک آسمان سرمئی ہوتا، غبار کے بگولے اٹھتے اور لمحوں میں آندھی اپنا کام کر دکھاتی، ہر طرف گرد ہی گرد اڑنے لگتی، پورا گھر دھول اور مٹی سے اٹ جاتا۔ تب اسما کو بڑی ہی کوفت ہوتی تھی، اس کی ہر چھٹی بیکار جاتی۔ پھر بابا نے گھر پینٹ کروانا شروع کیا تو ساری بیزاریت ختم ہو گئی۔ وہ اسما کی شادی سے پہلے سارا گھر پینٹ کروا رہے تھے۔ ان دنوں اسمارا کو بخار اور الرجی کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ مامی اسے لے کر اپنے میکے چلی گئیں۔ پیچھے سے اسما نے پورا گھر گلناز کے ساتھ مل کر سیٹ کیا۔ بابا کچھ کمروں کا سامان بھی نیا لے آئے تھے، خاص طور پر عاشر کے بیڈ روم کے لیے۔ ڈرائنگ روم کا بھی فرنیچر بدل دیا گیا تھا۔ جب پورا گھر سیٹ ہو گیا تو عاشر مامی اور اسمارا کو جا کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں چمکتے دمکتے گھر کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئیں۔ اسمارا کو نیا فرنیچر بہت پسند آیا تھا، وہ بہت خوش تھی اور تتلی کے مانند اڑتی نظر آ رہی تھی۔ آخر یہ پیارا سا گھر اسی کا تھا، اور اتنا پیارا ہمسفر بھی جو اس پر جان لٹاتا تھا۔ اسما ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی اور ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی۔ انہی دنوں عاشر کی ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں بطور لیکچرار جاب مل گئی تھی۔ گو کہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، البتہ تنخواہ خاصی پرکشش تھی، پر عاشر دوسرے شہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس یونیورسٹی کا مین کیمپس دوسرے ضلع میں تھا اور عاشر گھر سے بہت دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے آرام سے ریزائن دے دیا۔ عاشر کی بیوقوفی پر بابا اور اسما ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے سمجھانے بجانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ وہ گھر سے دور یعنی اسمارا سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ جلدی اسے دوسرے پرائیویٹ کالج میں جاب مل گئی، گو کہ سیلری ناکافی تھی اور سہولیات بھی کم۔ اس کے باوجود عاشر بہت خوش تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی شہر میں اپنوں کے درمیان تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کالج شہر کے آخری کونے پر تھا۔ عاشر صبح کو نکلتا تو رات گھر لوٹتا، اور اس دوران اسمارا کی جو حالت ہوتی وہ بیان سے باہر تھی۔ پورا دن بلائی پھرتی، کسی سے بات بھی نہ کرتی، گمسم رہتی۔ کبھی جو مامی مخاطب کرنے کی غلطی کرتی تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ سارا دن عاشر سے چیٹنگ میں لگی رہتی، کبھی کال آتی کبھی میسج کی ٹک ٹک، اور عاشر بھی پورا دن
قوم کے بچوں کو علم سکھانے کی بجائے اسی کام میں لگا رہتا۔ پورا دن اسما کا ایسے ہی گزر جاتا، کبھی وہ ٹیرس پر ہوتی تو کبھی اپنے کمرے میں۔ ان دنوں اپنا حسن سنوارنے میں وہ اور بھی کانشیس ہو چکی تھی، جانے کیا کیا منہ پر ملتی رہتی، کبھی کبھی اسے بھی آفر کر دیتی، لیکن اسما کو ایسی چیزوں سے الجھن ہوتی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں، اسما بیزاری سے جواب دیتی۔ شکل دیکھیے اپنی، کچھ خیال کر لو اس بیچارے ہادی کا، تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر ڈر ہی نہ جائے، اگر بے ہوش ہو گیا تو کیا کرو گی؟ وہ معصومیت سے پوچھتی۔ پانی کے چھینٹے مار کر ہوش دلا دوں گی۔ اسما کا جواب سن کر اس کا منہ بن جاتا۔ بڑی ان رومانٹک لڑکی ہو، ہادی بیچارہ تو رومانس کے لیے ترس جائے گا۔ اسے ہادی پر بڑا ترس آتا۔ اس دن بھی اسمارا شہد اور لیموں کا پیسٹ منہ پر مل رہی تھی، مان اس کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لپک کر اندر چلی گئی، اور پھر اس کے واپسی گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اسما جب کچن سے باہر آئی تو اسمارا کچھ گنگناتے اب ہاتھوں کا مساج کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر بڑی دل نشین سی مسکراہٹ تھی۔ عاشر کا یقیناً پورا بھیجا کھا کر آئی تھی اور اس نے اسما کی تعریفوں میں پورا دیوان ضائع کر دیا تھا، تبھی اس کے گلابی گال حیا کی لالی سے سرخ ہو رہے تھے۔ عاشر کالج میں کچھ پڑھاتا بھی ہے یا جھک مار کر آ جاتا ہے؟ اسما نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایسے چونکی جیسے یہاں سرے سے ہی موجود نہیں تھی، پھر سنبھل کر مسکرانے لگی۔ کیا کہا؟ اسمارا نے جگر جگر کرتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ مطلب؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کہتی اسے کام بھی کرنے دیا کرو، نوکری حلال کرنے دیا کرو، بچوں کو پڑھانے دیا کرو، ہر وقت فون میں مصروف رکھتی ہو اسے۔ اسما کے گھرکنے پر وہ کچھ چونکی، پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسے اپنے ساتھ مصروف نہ رکھوں تو ادھر ادھر مصروف ہو جائے گا۔ اسمارا نے بے بسی کے ساتھ وجہ بتائی۔ تم میرے بھائی کو ایسا ویسا سمجھتی ہو؟ وہ خفگی سے بولی۔ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اسمارا نے لہک کر کہا۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے مردوں کا۔ اس نے چاول چنتے چوٹ کی تھی، وہ کلکل ہنسنے لگی۔ آج بات بے بات ہنسی کے شگوفے اس کے لبوں سے کھلتے اور گرتے تھے، بلکہ اسما کو ہی نہیں پتہ چلا تھا۔ ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اسمارا تو کافی عرصے سے اتنی کھلی کھلی سرشار رہتی تھی۔ یہ بات اسے گلناز نے بتائی تھی۔ عاشر تمہیں کیا کہانیاں سناتا ہے؟ گھنٹہ گھنٹہ بھر فون کان سے لگائے پھرتی ہو؟ اسما کو پھر سے خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ اسمارا نے اپنا مساج ختم کر کے کہا، یہ سیکرٹ باتیں ہیں، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ بڑی غدار ہو، یعنی بھابھی بننے سے پہلے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ اسما نے مصنوعی ناراضی سے اسے گھورا۔ آنکھیں تو اپنی جگہ فٹ ہیں، بس دل ٹھکانے پر نہیں، اسمارا نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تو اسما نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ دل کا ٹھکانہ کدھر ہے جناب؟ اس کی شرارت محسوس کر کے اسمارا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ دل آج کل خانہ بدوش ہوا آوارہ پھر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تو تھا جس نے واضح طور پر اسما کو ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ چاولوں کے کنکر چنتی لمحہ بھر کے لیے بھونچکی رہ گئی تھی۔ دل کو آوارہ کیوں چھوڑا ہے بھئی، لگام ڈالو اسے۔ اسما سنبھل کر اس کی بے تکی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ لگام ڈالنے سے قابو نہیں آتا۔ اس کی بے بسی کے کیا ہی کہنے تھے۔ اسما پھر سے ٹھٹک گئی۔ دل اتنا بے قابو کیوں ہو جا رہا ہے؟ اب کہ اس کا انداز خاصا سنجیدہ تھا، اسمارا نے بھی پھر سے آہ بھری تھی۔ اس کو قابو کرنے والا آج کل بڑا مصروف ہے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر مسکرا رہی تھی۔ اسما کی الجھن ختم نہ ہو سکی، اس کی مسکراہٹوں کو نظر انداز کرتی گھرک کر بولی، تم عاشر کی بات کر رہی ہو؟ اس کے چونکا دینے والے انداز پر اسمارا جھٹکا کھا کر سنبھل گئی، پھر اس نے منہ اٹھا کر منہ دھو لیا۔ پھر اس نے اٹھ کر منہ دھویا تھا، ہاتھ اور پاؤں صاف کیے اور اب تو تولیے سے اپنا نکھرا نکھرا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اسما کی آنکھیں محسوس کر کے اپنا نیم رخ آئینے کی طرف موڑ لیا، پھر جان بوجھ کر بات بدلنے لگی۔ اس مساج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی بلند آواز میں اسما کی رائے لے رہی تھی۔ تمہیں ان سہاروں کی کیا ضرورت ہے اسمی؟ اس نے کنکر کے ڈھیر میں چند اور کنکر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ حسن کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جناب، اس نے اترا کر کہا، پھر دوبارہ صوفے پر جم کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد اسمارا کو بھوک ستانے لگی تو اسما نے کہا، فریج سے فروٹ لا دو مجھے۔ اسے کاہلی میں ایوارڈ دینا چاہیے تھا، اتنا کام بھی اٹھ کر نہیں کر سکتی تھی۔ اسما کچن کی طرف جا رہی تھی، جب واپس آئی تو پلیٹ میں آڑو اور خوبانیاں تھیں۔ تم نہ ہوتی تو میرا نہ جانے کیا ہوتا۔ اسمارا نے محبت بھری نگاہوں سے اسما کی طرف دیکھ کر تعریف کی تھی۔ تب اسما نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس کی تھوڑی برین واشنگ کر دے۔ سننے میں آ رہا تھا کہ اسما کے اس گھر میں دن تھوڑے ہی تھے، جب وہ چلی جاتی تو پیچھے اسمارا کو ہی گھر سنبھالنا ہوتا، لیکن اسمارا میں احساس ذمہ داری نام کو نہیں تھا۔ مامی بھلا کب تک گھر چلا سکتی تھیں، اور یہ باتیں مامی کو چاہیے تھی کہ اسمارا کو سمجھاتیں، مگر انہوں نے اسمارا کی طرف سے کان اور آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔
انہیں اس بات کا کبھی یقین تھا کہ اسما کی شادی ہوتے ہی عاشر گھر میں نوکروں کی فوج بھرتی کر لے گا۔ مامی کا یہ گمان کتنا فضول تھا۔ عاشر کہاں اتنے نوکر افورڈ کر سکتا تھا؟ پھر نوکر آج کل ملتے ہی کہاں تھے؟ جو ملتے تھے وہ قابل بھروسہ نہیں تھے۔ گھر میں انہیں کیسے رکھا جاتا؟ کچھ نوکر تو چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ اسما نے سوچا وہ اسمارا کو سمجھائے گی کہ تھوڑی گھرداری سکھانے کی کوشش کرے گی، لیکن اسما نے اسے فارم میں آتے دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اس کا ارادہ فوراً بھانپ گئی تھی۔ پلیز کوئی ذمہ دارانہ لیکچر مت دینا، میرا موڈ بڑا خوشگوار ہے۔ اسما نے لب بھینچ کر اسے گھورا، پھر انتہائی خفگی سے جتایا، عاشر کے بلبوتے پر اتنی مت کاہل ہو جاؤ اسمی، یہ مرد کی محبت بس شادی سے پہلے تک کی ہوتی ہے، بعد میں اسے بیوی نہیں باورچن چاہیے ہوتی ہے۔ مجھ سے لکھوا لو، تمہیں ناک تک عاجز کر دے گا، اسی لیے کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لو، بعد میں پچھتاؤ گی۔ اسما کا انداز ناسہانا تھا، پر اسمارا نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اسے مجھ جیسی خوبصورت بیوی چاہیے جو اسے محبت کرے۔ اس نے مجھے خود کہا ہے، مجھے بس پیار کرنے والی بیوی کی ضرورت ہے۔ گول روٹیاں تو میں تندور سے بھی لگوا لوں گا، مجھے دھوبن باورچن یا پھر درزن نہیں چاہیے۔ وہ اپنی جھونک میں بولتی خیالوں کے اس پار تک چلی گئی تھی جہاں اس کی آنکھوں میں نگینے چمکنے لگے تھے۔ اس کی گلابی ہونٹوں پر کلیاں بکھر گئی تھیں، اس کے گداز گالوں میں حیا کی لالی اتر آئی تھی، وہ سرتاپا گلاب میں دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس منظر کی ترواہٹ کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کی معتبری اور پذیرائی انسان کو ایسا ملکوتی حسن بخش دیتی ہے۔ یہ عاشر کی چاہت اور الفت کا کمال تھا، یہ عاشر کے اعتبار، محبت اور یقین کا کمال تھا۔ اسما جیسے دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ تم سے عاشر نے کہا تھا؟ پھر تو عاشر کا واقعی دماغ چل گیا۔ کچھ دیر بعد اسما نے سنبھل کر طنزی انداز اپنایا تو کھوئی سی اسمارا کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا تھا۔ وہ ابھی تک کسی اور ہی دھیان اور گمان میں تھی، نہیں تو اس کے ہونٹ ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ پھر بھی اسما تک آواز بآسانی پہنچ گئی تھی۔ اسما کو ایک مرتبہ پھر دھچکا سا لگا، وہ حد تک اسمارا کے کھلتے گلابوں سے سجے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اسے ایک عجیب سے احساس نے لمحہ بھر کے لیے متوحش کر دیا تھا۔ اسے لگا، ہاں ایک پل کے لیے اسما کو لگا تھا اسمارا عاشر کے خیالوں میں نہیں، وہ کسی اور ہی خیالوں میں تھی، کسی اور ہی گمان میں تھی، وہ کسی اور سوچ میں رہی تھی۔ وہ کسے سوچ رہی تھی؟ کون تھا جس نے اسمارا کو خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا، اس کو اتنا دیوانہ کر دیا تھا؟ یہ وہ جان ہی نہ سکی تھی۔ اسمی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسما نے بامشکل سنبھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اسمارا کا کندھا ہلایا تو اس کی گود میں رکھی پلیٹ الٹ گئی، خوبانیاں لڑکتی فرش پر پھیل گئیں، یعنی وہ اس قدر بے خیالی اور بے دھیانی میں بیٹھی تھی۔ اسما کو بری طرح سے شوق لگا تھا، اس کا دل چاہا اسمارا کو جھنجھوڑ دے۔ کیا؟ وہ اس کے ہلانے پر ہوش میں آئی اور اب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ تم نے مجھے کچھ کہا ہے اسما؟ اسمارا نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے اپنے تاثرات مٹانے کی کوشش کر رہی ہو، جس میں اسے خاطر خواہ ناکامی ہوئی تھی۔ اسمارا کے تاثرات چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے، کھول کھول کر حقیقت بیان کر رہے تھے کہ اسمارا کا دل واقعی ٹھکانہ بدل چکا ہے، اسمارا کا دل واقعی خانہ بدوش ہو چکا تھا، اسمارا کا دل واقعی بے قابو ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد اسمارا کے دل میں چور بیٹھ گیا، جب بھی اسما سے تنہائی میں ملتی ضرور وضاحت کرنے کی کوشش کرتی، اپنی بے خیالی کو کوستی اور ہر منظر کو بے خیالی میں ثابت کر دیتی۔ اسما نے گو کہ اسے وضاحت نہیں چاہی تھی، تاہم اس کی وضاحت پر خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ اس نے اسمارا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اسمارا خود بھی شاید محتاط ہو گئی تھی۔ بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ اسما کو کچھ بھی گہرائی میں سوچنے کا موقع نہ مل سکا، حالانکہ اسے گلناز سے دبے دبے انداز میں کچھ بتانا چاہا تھا، لیکن اسما کے پاس اسے سننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسما اور ہادی کی شادی کی اچانک ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور پھر تیاریوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عاشر ان دنوں اتنا مصروف تھا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، پھر اسمارا پر توجہ کیا دیتا، اور اسما کو لگتا کہ اسمارا عاشر کی مصروفیت کو سمجھے بغیر اس کی بے تنائی پر کملاتی جا رہی تھی۔ عاشر کی توجہ کے پھول کیا ہٹے تھے، اسمارا دنوں میں مرجھانے لگی، عاشر اسے وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا اور اسمارا اندر ہی اندر اس سے ناراض تھی، کھلتی جا رہی تھی۔ اسما نے بہت دفعہ عاشر سے کہا، تم اسمارا کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ اسے وقت دو، توجہ دو، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتا، پھر محبت سے کہتا، اسمارا کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، یہ وقت بس تمہارے لیے۔ عاشر کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، وہ واقعی اس کا بھائی، بہن، دوست، سارے رشتے ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ شادی کے سلسلے میں ہوتی تیاریاں اب آخری مراحل میں تھیں۔ اس کا جہیز عبدل انکل کے نہ کرنے کے باوجود بھی کوئٹہ بھجوا دیا گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل ہونے لگی اور اسمارا کو ان دنوں شدید موسمی بخار نے گھیر لیا تھا۔
وہ بستر پر اپنے کمرے میں کیا پڑی کہ پورے گھر کی روشنی اور رونق ختم ہو گئی تھی۔ ان دنوں اہل کالونی کی لڑکیوں اور گلناز نے اسما کا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے گھر بھر سنبھال لیا اور شادی کے سلسلے میں ڈھولک بھی رکھ لی تھی۔ یوں شادی والا گھر حقیقتاً شادی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسما کے لیے زیادہ پریشانی تب شروع ہوئی جب اسمارا کا بخار اترنے سے انکاری ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اسپتال داخل کروانا پڑا۔ 2-3 دن بعد اسمارا گھر آئی تو پہلے سے بہتر تھی، تاہم کمزوری اور نکاہت نے اسے شادی کا ایک بھی فنکشن انجوائے کرنے نہیں دیا۔ نکاح کے بعد جب اسما کو پارلر سے گھر لایا گیا تب گلناز بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کے کان میں ہولے ہولے سرگوشیاں کرتی رہی، ہادی بہت اچھا ہے اسما، ہم نے دودھ پلائی کی رسم کی تو بڑا ہی مزہ آیا، وہ تو بڑا حاضر جواب اور گفتگو میں ماہر لگتا ہے، تم بہت لکی ہو اسما، ہادی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، خوش شکل، خوش گفتار، خوش اخلاق۔ گلناز نے خوش انداز بھول کر لمبی گردان کی تو اسما کا پہلے سے بے قابو دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ گلناز اسے دودھ پلائی کی رسم کی تفصیل بتا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا، بابا اور عاشر اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ اسما نے ان کے چہروں کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ بابا اور عاشر بھی رو پڑے تھے۔ جہاں انہیں اسما کے فرض سے سبکدوش ہونے کا سکون اور خوشی تھی، وہیں اس کی جدائی انہیں رلا رہی تھی۔ اسما دل میں ڈھیروں دعائیں دیتی بابا اور عاشر سے جدا ہو گئی تھی، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ وہ کبھی ان کے لیے آزمائش یا امتحان نہیں بنے گی اور کبھی انہیں دکھ نہیں دے گی یا رلانے کی کوشش نہیں کرے گی، کبھی اپنے بیمار اور بوڑھے والد کو تکلیف نہیں دے گی، کبھی اپنے بھائی کا سر نہیں جھکائے گی۔ اور آج بھی وہ اپنے اس عہد پر پوری طرح قائم اور دائم تھی۔ اس صورتحال میں بھی اس کا شوہر شادی کی پہلی رات میں ہی اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسما نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ فراڈ یا کسی سازش کے تحت اس کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ اس نے کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی اور کا حق غصب کیا ہے۔ وہ کوئی اور آج بھی اسما کے لیے سوال نشان تھی۔ آخر وہ کون تھی، کیسی تھی اور کس طرح ہادی اور اسما کے بیچ میں چلی آئی تھی؟ آخر اتنی دیدہ دلیر کون لڑکی تھی؟ ایسی جرأت کس میں تھی؟ کون تھی آخر جس نے ہادی کو ٹریپ کیا تھا، بلکہ ہادی کو ہی نہیں اور بھی لوگوں کو بیچ میں ملوث کیا، جیسے اسما اور اسمارا؟ وہ کون تھی جس نے پوری گیم بڑی ہوشیاری سے کھیلی تھی؟ کیا گلناز؟ تو کیا وہ واقعی گلناز تھی؟ اس نے دودھ پلائی والی جھوٹی کہانی اسما کو سنائی تھی تاکہ اسما کا شک گلناز تک نہ جائے، اور اسی گلناز نے در پردہ اسمارا کی تصویروں کو ہادی تک پہنچا دیا تھا۔ ہادی ہی گلناز سے اسما بن کر بات کرتی رہی، یعنی تصویریں وہ اسمارا کی دیتی رہی اور گفتگو سے خود لطف اٹھاتی رہی۔ کیسی ذلیل اور نیچ لڑکی تھی یہ گلناز، کیسی گھٹیا اور ذلیل حرکتیں کرتی رہی۔ تب اسما کو یقین نہ آیا، لیکن اسما کو اب یقین آ گیا تھا۔ گلناز کی حقیقت کھل چکی تھی۔ وہ جتنا مرضی اپنی چالاکی پر پردہ ڈالتی، اس کے کرتوت کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ اس نے ہادی کا موبائل نمبر چرا لیا تھا، پھر ہادی سے اسما بن کر راہ و رسم بڑھائی اور تصویریں اسما کی بھجواتی رہی۔ یعنی گلناز نے اسما کے ساتھ اسمارا کی ذات کو بھی بری طرح رگیت کر سوالیہ نشان بنا دیا تھا، اور گلناز نے یقینی طور پر ضرور ایسا کیا ہوگا۔ وہ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ اسے اپنی توہین کا بدلہ لینا تھا، اسے عاشر کو مزہ چکھانا تھا، اسے خوار کرنا تھا، اسمارا کو نیچا دکھانا تھا۔ گلناز ایک ہی تیر کے ساتھ اتنے ڈھیر سارے شکار کر لیے تھے۔ کس قدر شاطرانہ چال چلی تھی اس نے، کس قدر جامع منصوبہ بنایا تھا اس نے۔ یہ سب سوچتے اس کا دماغ خالی ہو گیا۔ گلناز کے موبائل میں ان سب کی بے شمار تصاویر تھیں، تو اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اسے کہیں سے بھی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ آخر اس ساری گیم کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ہادی کو اسمارا کے ساتھ ساتھ ملوث کرنا، ہادی کے ذہن اور دماغ میں اسمارا کا تاثر بٹھا دینا، اسے اسمارا سے اٹیچ کر دینا، پھر جب ہادی اسما سے ملتا تو اسمارا کو نہ پا کر ایک طوفان کھڑا کر دیتا۔ اسما کے سامنے اسمارا کا کیا ذکر؟ اسمارا سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا، پھر اسما خود بخود اسمارا سے متنفر ہو جاتی، اسے نفرت کرنے لگتی، اسمارا کی عزت اور وقار مٹی میں مل جاتا، اسے پورے خاندان کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا۔ اسما جب عاشر کو سب کچھ بتاتی تو عاشر اسمارا سے نفرت کرنے لگتا، اسے دھتکار دیتا، اسے خوار کرتا، تب گلناز کے سارے رستے آسان ہو جاتے، یوں اسے عاشر مل جاتا، اسمارا عاشر کے سامنے اپنا اعتبار کھو دیتی، یہ دونوں عمر بھر کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے، ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھتے، اندر کی کہانی کبھی کھلتی ہی نہیں۔ اسما اجڑ کر گھر بیٹھ جاتی اور ہادی گلناز کا منصوبہ یوں پائے تکمیل تک پہنچ جاتا، لیکن گلناز یہ نہیں جانتی تھی کہ اسما اس کی چال کو سمجھ گئی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسما کا حوصلہ اور اعصاب بڑے مضبوط اور پائیدار تھے۔ وہ اس سارے منصوبے کے سرے تک کو پا گئی تھی، وہ گلناز کی خباثت کو جان گئی تھی، اور اسما ایسی نادان، احمق اور بیوقوف نہیں تھی جو اٹھ کر سارے جہان میں اپنا تماشا لگا دیتی۔ باقی اگلی قسط میں۔